بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وعلی من تبعہم بالإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز ناظرین کرام، آج کل ایک اشتہار دیکھنے میں آیا پاکستان اسلام آباد میں سنی کانفرنس کے عنوان سے ایک اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے جو 15 مئی یعنی کمنگ سنڈے کو یہ اشتہار دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ نام تو سنی کانفرنس ہے، لیکن جو اس کا اہتمام کرنے والے اور جو اس میں پیش حضرات ہیں ان سے تو سنیت دور ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ سنیت کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی محبت بھی ان کے دل میں ہو اور ادب اور احترام بھی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو داعون اور منتظمین اس پروگرام کے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشہور گستاخ ہیں۔ تو ان کا یہ پروگرام منعقد کرنا بڑا ہی حیران کن ہے کہ خود سنیت سے دور ہو کر اوروں پر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہم ہی سنیت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اور جو ان کے اندر مدعو کیے جا رہے ہیں مہمانان، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام اور اہل بیت کے حوالے سے بد عقیدگی کا شکار ہیں، لیکن انہیں اس چیز کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ یہ کانفرنس، اس کا عنوان تو سنی ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنے والے ان سے سنیت جا چکی ہے۔ یہ ان کو علم ہونا چاہیے، اور یہ علم ہوتے ہوئے ان کو ان کے پاس اس سٹیج پر جانا کیا شرعاً جائز ہے؟ بلکہ ان کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے، جو نامی گرامی اہل سنت و جماعت کے اندر شخصیات ہیں اور انہیں مدعو کیا گیا اس پروگرام میں، ان کی ذمہ داری جو اللہ پاک نے ان کے کاندھوں پر رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، شریعت اسلامیہ نے جو ان کے کاندھوں پر ذمہ داری رکھی ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا ذمہ داری ہے؟ میں حدیث شریف کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا، پورے عالم اسلام کے سامنے میں یہ حدیث رکھنا چاہتا ہوں
کہ جب اس طرح کے حالات ہوں تو اہل حق کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ میرے ہاتھ میں الصواعق المحرقہ شریف ہے، جو امام احمد بن حجر الہیتمی المکی الشافعی رحمہ اللہ تعالی کی تالیف شدہ ہے، جو اہل سنت کے ہاں بہت ہی معتبر کتاب ہے۔ یہ علم عقائد کی کتاب ہے اور بڑی ہی معتبر کتاب ہے۔ آپ نے اس حدیث کو اس کتاب میں درج فرمایا اور پوری کتاب کے لکھنے کی وجہ، اس کی تالیف کی وجہ وہ اسی حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب تالیف کی، الصواعق المحرقہ، اسم بامسمہ ہے یہ کتاب۔ آپ فرماتے ہیں خطیب بغدادی نے الجامع میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور دیگر محدثین نے بھی، انہو صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ظہرت الفتن او قال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل ذلك فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی جامع میں اس کتاب کو، اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے اور روایت کرتے کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب فتنے ظاہر ہو جائیں یا بدعات ظاہر ہوں اور میرے صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہوں، تو عالم ربانی کو چاہیے کہ وہ اپنا علم ظاہر کرے۔ میں تمام اہل حق کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ عالم ربانی کا علم ظاہر کرنے کا کیا مطلب کہ اہل بدعت کے مہمان بن کر انہی کی تعریفیں کی جائیں، ان کے سٹیج کی رونق بن کر انہی کے قصیدے پڑھے جائیں۔ عالم ربانی کا علم ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو عالم ربانی کو اس کا رد کرنا چاہیے، دلائل سے اس کا رد کرے۔ فمن لم یفعل ذلک، فرمایا کہ جو عالم ایسا نہیں کرے گا، اپنی علمی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا، تو اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی، اور تمام لوگوں کی لعنت اس پر۔ اللہ تعالیٰ نہ اس کی کوئی فرضی عبادت قبول فرمائے گا، نہ نفلی عبادت قبول فرمائے گا۔ یہ حدیث شریف میں نے اہل اسلام، اہل حق، اہل سنت و جماعت کے سامنے رکھی ہے۔ یہ حدیث تقاضا کرتی ہے علماء حق سے کہ وہ ایسے حالات میں جب صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی توہین اور گستاخی ہو رہی ہو تو اس کا رد کریں۔ اب آئیے سنی کانفرنس جو اسلام آباد میں 15 مئی کو ہونے جا رہی ہے، اس میں جو لوگ داعون ہیں، اس کے منتظمین ہیں، ان لوگوں کا جائزہ آپ لیں تو ان لوگوں کی گستاخیاں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے حوالے سے پوری دنیا پر واضح ہیں۔ میں
یہ بات کہوں گا کہ کیا ان میں وہ لوگ پیش نہیں اور اشتہارات کی وہ زینت نہیں بنے ہوئے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کرتے ہوئے انہیں ظالم کہا، انہیں غاصب کہا اور کذب کی نسبت کی ان کی طرف، ان کی مسلمانیت کا انکار کیا؟ چیزیں یہ ثابت ہے اور ان کا تعاقب کیا گیا۔ آج تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ان گستاخیوں سے توبہ نہیں کی گئی۔ یہ لوگ زینت بنے ہوئے ہیں اس پروگرام کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی گستاخیاں کرنے والا شخص، میں ان مہمانوں سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین اہل علم ہیں، جو اہل علم نہیں ان سے تو سوال کا مقصد نہیں، وہ بیچارے معذور ہوتے ہیں، لیکن بڑے بڑے آستانوں کے جو حضرات مدعو کیے گئے ہیں اس پروگرام میں، میرا سوال ہے ان سے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی گستاخی، آپ کی تو چھوٹی سے چھوٹی گستاخی کی جائے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد الانبیاء، یہ متفق علیہ بات ہے، ان کی شان میں معمولی سی گستاخی لے ڈوبتی ہے تو انہیں ظالم کہا جائے، غاصب کہا جائے۔ باغ فدق کے حوالے سے آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں نیٹ کی دنیا میں، اس کا رد ہم پہلے کر چکے ہیں تفصیلی، اور ان کی مسلمانیت کا بھی انکار کیا جائے، ان کی خلافت اس کا بھی، اور ان کو کذاب یعنی کذب بیانی ان کی طرف منسوخ کی جائے، تو ایسے لوگوں کو جو شخص سنی مانے گا، جنہوں نے توبہ بھی نہیں کی، تو پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ اہل سنت کے لوگ جو معتبر سمجھے جاتے ہیں، آج بڑے تو دنیا سے تشریف لے گئے تو کبرتہم موت الاکابر، موت الکبراء، بڑوں کی موت نے ان کو بڑا بنا دیا، لیکن وہ اپنے بڑا ہونے کا کیا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے گستاخوں سے سینے ملا رہے ہیں اور انہیں اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اور آگے بڑھیں پھر اسی کانفرنس کے محتممین اور منتظمین میں اور انعقاد کرنے والوں میں وہ لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دینے والا قرار دیتے ہیں۔ یہ چیزیں موجود ہیں اور ان کے ذمہ لگاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر گالیاں انہوں نے نکلوائیں، اور جن خطباء نے گالیاں دینے سے انکار کیا ان کی زبانیں کٹوائی گئیں، حضرت امیر معاویہ کے ذمہ لگاتے۔ اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ لوگ توہین کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو شاہ ہم نہیں مانتے جو سر جھکا دے، یعنی صلح کی صورت میں وہاں اعتراض کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو اعزاز بخشا جائے، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مملکت، آپ کی سلطنت شریفہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت خود سرکار کی زبان مبارک سے بیان ہوئی، اور تورات شریف کی وہ بشارت بیان فرمائی گئی
مولدہ بمکہ ومہاجرہ طیبہ وملکہ بالشام، کہ شام میں جو حکومت اور بادشاہی اور سلطنت ہوگی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور وہ حضرت امیر معاویہ کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ فتاوی رضیہ شریف سے واضح ہے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح اس کو کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی توہین کی گئی۔ اور یہ علامہ پیر حسین الدین شاہ صاحب سے یہ بات ہوئی۔ دیکھو نا، ان لوگوں کی صحبت نے ان پر وہ اثر کر دیا، بلکہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے صحبت آ رہی ہے، اللہ فضل فرمائے۔ تو یہ بات انہوں نے کی، اور اس پر یہ ہم نے بھی ذکر کیا بھئی یہاں ان سے گستاخی امام حسن کی بھی ہوئی ہے، کہ امام حسن کی چادر تطہیر جس سے داغدار ہونی تھی، تو امام حسن تو بیعت کر چکے ہیں، جب بیعت کر چکے ہیں تو پھر ان کے ذمہ یہ چیزیں لگا دی، جبکہ پھر واقع وہ مملکت اور بادشاہت اور وہ حکومت اور وہ ملوکیت رحمت الہی ہے، وہ تو بڑی عظیم الشان ہے، وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت شریفہ ہے، لیکن اس کو اس انداز میں بیان کرنا، حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی توہین ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کی توہین تو ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہوئی، وہ تو آپ کی سلطنت شریفہ ہے۔ تو اس سے توبہ کرنے کے لیے کہا تھا، بجائے اس کے کہ توبہ کی جاتی، پھر وہ اپنے ہی ایک تیار کردہ، جسے وہ جو حنیف قریشی جسے ہم کہتے ہیں قلب حاویہ، وہ مشہور ہے قلب حاویہ، کیونکہ من یطعن فی معاویہ فہو قلب من کلاب الحاویہ، یہ تو لکھی پڑی بات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بھی گستاخ ہے وہ تو قلب حاویہ ہے، اس کو آگے کیا، اس نے پھر اور اس کو چار چاند لگا دیے کہ اس کے اندر اور اضافہ کر دیا گستاخی۔ پھر ملک عدود کے تحت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت شریفہ کو لے کے آیا اور اس کا فرد بنا دیا، اور یہ بھی پھر ذمہ داری جا کے علامہ حسین الدین شاہ صاحب کی ذمہ پڑتی تھی۔ ہم نے کہا کہ ان کے ہی ذمہ ہے یہ بھی، چونکہ ایسے نمائندے انہوں نے تیار کیے، تو ہم نے شاہ صاحب کو بڑے ہی اچھے انداز میں توبہ کے لیے گزارش کی تھی، کوئی گالیاں وغیرہ ان کو نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں، والحرمات قصاص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو وہ تو پھر جیسا یہ انہوں نے پالا ہے، جو صحابہ کرام کو بھونکتا ہے یہ قلب حاویہ، اس کے حوالے سے ہم نے پھر اس طرح کی باتیں اس کو بھی ہم نے سنائیں تاکہ اسے اپنی اوقات کا پتہ چلے۔ ایسا نادان بدو اور چبل الکل شخص آگے کیا ہوا کہ وہ ترجمانی کرتا ہے اور مسائل بگاڑتا چلا جاتا ہے۔ تو اب بجائے اس کے کہ اس سے یہ رجوع کر لیتے، اب یہ ایک نیا اور سلسلہ شروع ہوا ہے، سنی کانفرنس، اور حضرت امیر معاویہ کی گستاخی جو ہے، بے ادبی اور جو باقی چیزیں ہوئی ہیں، ان کی صفائی ہونی ضروری تھی۔ اور اس کے ساتھ پھر خود یہ شخص جو قلب حاویہ ہے، حنیف قریشی، کتنا بڑا گستاخ ہے صحابہ کرام کے، حضرت امیر معاویہ کا گستاخ، ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ، اور پھر اس نے حضرت ابو سفیان کو پلید کہا۔ یہ ساری چیزیں یہ شاہ صاحب کے سامنے تھیں، انہوں نے کیوں نہیں صفائی کروائی؟ اور جو شرعی طریقہ ہے توبہ کا، اس طرح نہیں توبہ کیوں نہیں کروائی؟ اور پھر اسی پروگرام میں وہ جو بریلی شریف کا فتویٰ جس شخص پر آیا، عرفان شاہ مشہدی، وہ بھی زینت بن رہا ہے، اور نام اور بریلی شریف کا فتویٰ جو ہے اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے۔ اور میں
ان مہمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ابھی تک اگر وہ فتویٰ نہیں پڑھا تو ان کو وہ فتویٰ پڑھنا چاہیے. کیا اگر بریلی شریف کا فتویٰ قابل عمل نہیں تو اور آپ کے مدارس کا فتویٰ قابل عمل یہ بریلی شریف سے بڑا فتویٰ ہوگا؟ دار الافتاء بریلی شریف سے بڑا کوئی بتائیں تو صحیح. تو 6 مفتیان کرام نے جو فتویٰ جاری فرمایا اس فتوے کو پسے پشت ڈالا گیا ہے، نظر انداز کیا جا رہا ہے. کیا یہ شریعت اسلامیہ کی کھلی بغاوت نہیں؟ حق تو یہ تھا کہ تمام مدارس اہل سنت پاکستان اور تمام آستانے وہ اپنی گردنیں جھکا لیتے اور فتوی بریلی شریف کو تسلیم کیا جاتا، اور اس کے اندر ان لوگوں کا حکم موجود ہے کہ جس شخص پر فتویٰ لگا ہے اس کے مومنین، اس کے داعون، منتظمین اور اس کی مجالس وغیرہ میں جانتے ہوئے شریک ہونے والے تمام. تو کیا اس فتوے کے مطابق یہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ یہ سنی کانفرنس فتوی بریلی شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام ہو رہا ہے. یہ بریلی شریف کا فتویٰ ان تمام لوگوں پر چسپاں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ پر اولاً چسپاں ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں پر چسپاں ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں پر چسپاں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ پر چسپاں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر وہ ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گستاخی نہیں، تمام صحابہ کرام کی گستاخی ہے اس میں، اس پر چسپاں ہے. اور پھر تمام جو اس احاطے میں آتے ہیں سب پر یہ چسپاں ہے. یہ فتویٰ جانتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہوں گے، جب تک یہ فتوی بریلی شریف کے مطابق توبہ نہ کریں یہ گستاخ، اس وقت تک اس پروگرام میں شرکت کرنے سے اہل سنت کو پرہیز کرنا چاہیے. اگر پرہیز نہیں کریں گے تو ان پر بھی یہ فتویٰ چسپاں ہو جائے گا، کیوں اس کے اندر یہ سارے احکام موجود ہیں، اور یہ فتویٰ قرآن و حدیث کا مجموعہ ہے، اس کے دلائل ہیں، یہ احکام شرعیہ ہے. ان سے روح گردانی کرنی دین سے روح گردانی ہے. اور وہ فتویٰ کتنے امور پر مشتمل ہے، ان تمام کو اہل علم کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، اور وہ سجادہ نشین جو علم سے کورے ہیں ان کو بتائیں، سمجھائیں. تو میں اہل سنت و جماعت سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ جو حدیث شریف میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ صحابہ کرام کے دفاع کے حوالے سے حدیث شریف ہے، اور اہل علم کو چاہیے کہ ایسے گستاخوں کا رد کریں، نہ کہ ان کے پروگراموں کی زینت بنے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو شخص گستاخی کرے وہ قابل احترام رہتا ہے. کیا آج کا مولوی اس کا احترام حضرت امیر معاویہ سے زیادہ آ گیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقہاء صحابہ کرام میں سے ہیں، مجتہدین صحابہ کرام میں سے، اور اکابر صحابہ کرام میں سے. السوائق المحرقہ شریف میں سبحان اللہ کیا کمال عبارت ارشاد بیان فرماتے ہیں ومن پیچھے صحابہ کرام کا ذکر کر کے ومن ہؤلاء ساداتنا معاویہ بن ابی سفیان وعمر بن العاص والمغیرہ بن شعبہ
یہ آگے صحابہ کرام کی فہرست ذکر کرتے جا رہے ہیں اسماء گرامی، ان میں حضرت امیر معاویہ، یہ صحابہ کرام جو ہمارے سادات ہیں، ان میں سے معاویہ بن ابی سفیان ہیں، اور فرماتے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ جَمِيعًا أَهْلٌ لِلْاقْتِدَاءِ بِهِمْ وَأَهْلُ الرِّوَایَةِ تُقْبَلُ أَخْبَارُهُمْ فِي أَعْلَى دَرَجَاتِ الْقَبُولِ وَتُوزَنُ أَعْمَالُهُمْ بِمِيزَانِ الْوَرْعِ وَالْإِحْسَانِ وَعَلَى هَذِهِ الْعَقِيدَةِ الْمُحَدِّثُونَ مِنَ الْأُمَّةِ۔ یہ سوائق المحرقہ کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور بڑی تقریریں جھاڑتے ہیں جو ان کو ڈیمیج کرتی ہیں، جو ان کو حضرت امیر معاویہ کو مجروح کرتی ہیں، انہیں خراب کرتی ہیں اور ان کو داغدار کرتی ہیں، تقریریں جھاڑ کے اپنے شاگردوں میں وہ بڑا اپنا نام پیدا کرتے ہیں، اور پھر ایسے نادان خطیب جو ہم سمجھتے تھے بڑے اہل سنت کے اچھے خطیب ہیں، یہ ہم نے ان کا بھی ایک کلپ سنا جنہیں مولوی ثاقب رضا مصطفی کہا جاتا ہے۔ یہ ثاقب رضا صاحب، ان کا بھی ایک کلپ ہم نے سنا کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پر گالیاں جو ہے نکلوائی جاتی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے، یہ مبلغ علم ہے۔ صحابہ کرام کی شان اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، میرے تمام صحابہ کی عزت کرو، میرے تمام صحابہ کا احترام کرو۔ حضور نے صحابہ کرام کی تعظیم کا حکم فرمایا ہے اور ان پر طعن سے کف اللسان کا حکم فرمایا۔ اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے صحابہ کی عزت کرو، یہ تم سب صحابہ کی عزت کرو، یہ تم سب سے بہتر ہیں۔ وقال لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، میرے صحابہ پر طعن نہ کرو۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سمجھ میں نہیں آتے؟ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کو پسے پشت ڈال کے تم امت کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے معاملے میں، اور انہیں نشانہ نہ بناؤ میرے بعد، ان پر نکتہ چینی نہ کرو، ان پر اعتراض نہ کرو، ان پر طعن نہ کرو۔ فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میرا بغض ہے۔ اور یہ صحابہ کرام ہی تو ہیں کہ جنہوں نے دین محفوظ کیا، اللہ نے انہیں چنا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت و اعانت کے لیے، اور پھر قرآن نازل ہوتا رہا، وہی نازل ہوتی رہی، اور صحابہ کرام اسے محفوظ کرتے رہے، اور وہی جلی کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا، وہی خفی کو بھی صحابہ نے محفوظ کیا، اور دین مجموعہ ہے وہی جلی اور وہی خفی کا، قرآن و حدیث کا، اور ان کو محفوظ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام نے دین محفوظ کر کے امت کو عطا فرمایا، اور کون ہے جو صحابہ کی ہمسری کر سکے؟ اور آج یہ صحابہ کے گستاخ بڑے بڑے، جتنے ان کے یہ بڑی بڑی تصویریں بنا کے تم نے یہ اشتہاروں میں لگا رکھی ہیں بڑے بڑے گستاخوں کی، یہ صحابہ کرام کے گستاخ ہیں۔ کیا انہوں نے توبہ کی ہے گستاخی سے؟ جب انہوں نے توبہ نہیں کی تو کیا حق حاصل ہے تمہیں